ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ بھائی کی مسلسل ہم ناقدری کرتے ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں انسان سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قال سنشد عضدک باخیک، موسیٰ علیہ السلام میں تیرا بازو مضبوط کروں گا تیرے بھائی کے ساتھ، تیرے بھائی کو تیرا رفیق سفر بناؤں گا۔ اگر وہ بھائی آپ سے بڑا ہے تو آپ کے باپ کی جگہ ہے، اگر آپ سے چھوٹا ہے تو آپ کی اولاد کی جگہ ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ عبسہ کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب آئے گی کانوں کو بہرا کر دینے والی سخت آواز، جب سور پھونکا جائے گا، نفخہ اولا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا، نفخہ اولا ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، تو آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، فرار اختیار کرے گا، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا۔ وَأُمِّهِ، اور انسان اپنی ماں سے دور بھاگے گا، وَأَبِيهِ، اور اپنے باپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، وَصَاحِبَتِهِ، اور بیوی سے بھی دور بھاگے گا، وَبَنِيهِ، بیٹوں سے بھی، اولاد سے بھی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کے لیے اس دن ایک ایسی حالت اور کیفیت ہوگی، یغنی، جو اس کو دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی، دوسرے کی فکر نہیں ہوگی، نفسا نفسی کا عالم، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے قیامت کے احوال اور ان کی ہولناکی بیان کی ہے کہ کتنا خوفناک دن ہوگا۔ اور جو یہاں پہ بہترین بات اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھانے کے لیے فرمائی، 5 طرح کے رشتے ذکر کیے، بھائی کا، ماں کا، باپ کا، بیوی کا، بیٹے کا۔ سب سے پہلے بھائی کا ذکر کیا، یوم یفر المرء من اخیہ، کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں انسان سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس جائے گا کہ یار کوئی دستگیری کرو، کوئی نیکیاں میرے حوالے کرو۔ یہ اور بات ہے کہ بھائی بھائی کے کام نہیں آ سکے گا، وہ تعاون نہیں کر سکے گا، لیکن نفسا نفسی کے عالم میں انسان جائے گا اپنے بھائی کے پاس۔ بعد میں اللہ رب العزت نے ماں کا، باپ کا، بیوی کا، بیٹے کا ذکر کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی بھائی کی جان ہوتے ہیں، بھائی بھائی کا مان ہوتے ہیں، بھائی بھائی کا فخر ہوتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان، ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ بھائی کی مسلسل ہم ناقدری کرتے ہیں، اس کا احترام اور اس کے ساتھ یارانہ، اس کے ساتھ دوستی تو دور کی بات، ہم اور لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ کوئی خوشی ہو، غمی ہو، عید کا موقع ہو، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، گھومنا، یہ ساری چیزیں، اس پہ ہم فخر کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے بھائیوں کو دوست بنا لیں، ان کے ساتھ حال احوال کریں، ان کے ساتھ کہیں آئیں جائیں اور گھومیں پھریں؟ چنانچہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ اے اللہ فرعون کی بارگاہ میں جانا ہے، وہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر چکا ہے، بڑا ظالم ہے، جابر ہے، سخت ہے، تو میرے ساتھ کسی اور کو بھی بھیج دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قال سنشد عضدک، کہ موسیٰ علیہ السلام میں تیرا بازو مضبوط کروں گا۔ اب ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ اللہ کوئی فرشتے بھیجیں گے، کوئی لشکر بھیجیں گے، کوئی جماعت ایسی ان کے ساتھ بھیجیں گے جس کی وجہ سے ان کا بازو مضبوط ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قال سنشد عضدک باخیک، موسیٰ علیہ السلام میں تیرا بازو مضبوط کروں گا تیرے بھائی کے ساتھ، تیرے بھائی کو تیرا رفیق سفر بناؤں گا، جناب ہارون علیہ السلام کو تیرے ساتھ بھیجوں گا۔ اس سے معلوم ہوا بھائی کا جو رشتہ ہے وہ سب سے مضبوط رشتہ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر وہ
بھائی آپ سے بڑا ہے تو آپ کے باپ کی جگہ ہے، اگر آپ سے چھوٹا ہے تو آپ کی اولاد کی جگہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، آدمی اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، وابی باپ سے بھی بھاگے گا، وصاحبتہ، وہ بیوی جس کے لیے اس نے نہ حلال دیکھا نہ حرام، نہ دن دیکھا نہ رات، اس کی ہر خواہش پوری کی، دنیا میں اس کے لیے کماتا رہا، وبنی، اولاد کے لیے اس نے سب کچھ کیا، زندگی لگا دی، خون پسینہ ایک کر دیا، لیکن اس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، اس دن ہر انسان کی ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی حالت ہوگی جو دوسرے کی فکر سے اس کو بے پرواہ کر دے گی۔ پریشانی کے اس عالم میں جب ساری کائنات کی انسانیت انبیاء کرام کے دروں پہ جائیں گے اور جا کے عرض کریں گے اے اللہ کے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، دنیا کے اندر اللہ نے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج سجا کر آپ کو تاجدار نبوت بنایا تھا، آؤ ذرا ہماری کوئی سفارش تو کرو، اللہ کی بارگاہ میں کوئی ریکویسٹ تو کرو کہ حساب و کتاب شروع ہو، یمین و یسار کا فیصلہ ہو، جنتی جہنمی کا فیصلہ ہو۔ تو تمام انبیاء کرام کہیں گے نہیں، آج ہماری زبان میں وہ قوت، وہ طاقت، وہ جرت، وہ سکت نہیں ہے کہ ہم للہ الواحد القہار کے سامنے کسی کی سفارش کر سکیں، ہم لب کشائی کر سکیں۔ چنانچہ پریشانی کے اس عالم میں تمام کائنات کے لوگ آئیں گے تو در مصطفیٰ پہ آئیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آ کر عرض کریں گے اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے محبوب، ہماری سفارش کیجیے، ہم بڑے پریشان ہیں۔ تو میرے آقا فرمائیں گے لوگوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں جب میں نے اللہ کے نام کی بلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے نام کی عظمت کے لیے، اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کی کبریائی کے لیے، جب میں نے اپنے وجود پہ پتھر برداشت کیے تھے نا، جب میرے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، جب چہرہ مبارک خون سے رنگین ہو گیا تھا، تو پریشانی کے اس عالم میں اللہ نے مجھے تسلی دیتے ہوئے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ اللہ نے کہا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، فترضیٰ، آپ کو راضی کر دے گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ ایک وقت آنے والا ہے آپ جھولی پھیلائیں گے، میں بھر کے راضی کر دوں گا، آپ ہاتھ اٹھائیں گے، میں قبول کر کے راضی کر دوں گا، آپ مانگیں گے، میں دے کے راضی کر دوں گا۔ اللہ کے حبیب کہیں گے لوگوں پریشان نہیں ہونا، میں ابھی اللہ سے اس وعدے کی عفا مانگتا ہوں، ابھی سر سجدے میں ڈالتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں وہ وعدہ پورا کریں۔ چنانچہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک سجدے میں ڈالیں گے تو اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے گا، اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے محبوب یہ کیا؟ آپ نے تو مکہ میں، مدینہ میں، خندق میں، تبوک میں، یرموک میں، بدر و احد میں، سور و ہرا میں آپ نے ہر جگہ پہ سر جھکایا، مجھے راضی کیا، آپ ہر جگہ پہ سر جھکاتے رہے، سر بسجود رہے، کبھی نماز میں، کبھی قیام میں، ہر وقت مجھے راضی کرنے کی فکر میں رہے۔ آج آپ کا سر جھکنے کے لائق نہیں ہے، ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اونچا کیجئے، میں آپ کے گلے میں شفاعت کے ہار پہناتا ہوں، سر مبارک اونچا کیجئے، میں آپ کے کندھوں پر شفاعت کے تمغے لگاتا ہوں۔ محبوب اشفع تشفع، سفارش کیجئے میں قبول کرتا ہوں، سل تعطیٰ، مانگیے میں دیتا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب کہیں گے اللہ لوگ بڑے پریشان ہیں، ان کا حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ تو اللہ فرمائیں گے محبوب تیری درخواست تو قبول ہے، لیکن کوئی پیش کر۔ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کس پیغمبر کا کون سا امتی ہے جو میرے میزان عدل کے ترازو میں تلے، جس سے میں پوچھوں جوانی دی تھی کہاں لگائی، جس سے پوچھوں بچے دیے تھے کہاں لگائے، جس سے پوچھوں وقت دیا تھا کہاں لگایا، جس سے پوچھوں مال دیا تھا کہاں برباد کر کے آیا۔ محبوب تو پیش کر، میں حساب کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے اللہ میں سارے کائنات کے نبیوں کی، ساری امتوں کی گارنٹی تو نہیں دیتا، لیکن میں اپنی امت کا امام، اپنا یار غار، رفیق مزار، رفیق ہجرت، رفیق کوثر سیدنا صدیق اکبر پیش کرتا ہوں۔ اللہ یہ میرا یار کھڑا ہے، اس سے حساب و کتاب کر، اس سے سوال و جواب کر، اس سے پوچھ پیسے کہاں لگائے، اس سے پوچھ وقت کہاں لگایا، اس سے پوچھ کپڑے کی دکانیں بیچ کے پیسے کس کے قدموں میں قربان کیے، اس سے پوچھ کہ غزوہ تبوک کے موقع پر دیوار پہ ہاتھ مار کر سوئی کس کے لیے تلاش کر رہا تھا، اس سے پوچھ کندھے دیے تھے کس کو اٹھاتا رہا، اس سے پوچھ جھولی دی تھی کس کو سلاتا رہا، اس سے پوچھ بیٹی دی تھی کس کے نکاح میں دی تھی۔ اللہ یہ میرا یار کھڑا ہے، اس سے حساب و کتاب کر، اس سے سوال و جواب کر، اگر لینے کے دینے نہ پڑ جائیں تو محمد کا یار نہ کہنا۔